الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد قیامت کا وہ منظر بیان کیا ہے کہ جس میں انسان بے بس ہوگا، کہ اس دن نہ اس کی کوئی قوت ہوگی نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ جی دیکھیں، فما لہو، فما پس نہیں، لہو اس کے لیے، یعنی کسی انسان کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار۔ فما لہو من قوت ولا ناصر، اس کے لیے یعنی انسان کے لیے نہ کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قیامت کے دن جو پیچھے ذکر ہوا کہ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال ہوگی تمہارے بھیدوں کی، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کی، تو اس دن انسان خود بھی کوئی طاقت نہیں رکھے گا اور نہ ہی کوئی مددگار ایسا ہوگا کہ جو اس کی مدد کر سکے۔ یہاں پر تو ہے کہ بندہ کسی تکلیف میں، پریشانی میں پھنس جائے تو خود ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اگر نہ ہو تو کسی کی مدد حاصل کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذاتی والا الرجع، بارش، والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی کہ جو بار بار بارش برسانے والا ہے۔ رجع کا معنی ہے لوٹنا، لوٹانا کسی چیز کو، تو اس کا معنی بارش کیا گیا کہ آسمان کی قسم کہ جو بار بار بارش کو لٹاتا ہے، یعنی بار بار بارش آتی ہے اور یہی پانی دوبارہ آسمان کی بلندیوں پہ جاتا ہے، پھر بارش آتی ہے، تو اس آسمان کی قسم کہ اس پر غور کرو، یہ بارش کے قطرے جو برستے ہیں، بارش آتی ہے، یہ کس طرح آتی ہے، یہ برسانے والا کون ہے، اس پہ غور و فکر کرو۔ والارض، اور زمین، ذات الصدع، جو پھٹ جانے والی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے۔ اور پھر اسی بارش سے، پانی کے ساتھ یہ زمین پھٹ جاتی ہے، دانہ زمین سے نکل آتا ہے نرم، اور وہ باریک سی کونپل زمین کو پھاڑتی ہے اور باہر آ جاتی، یہی زمین اس کو جگہ دیتی ہے نکلنے کے لیے۔ تو اس پر غور کرو کہ وہ دانہ نمی کے ساتھ زمین سے باہر آ جاتا ہے، کہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ آسمان کی قسم ہے، زمین کی قسم ہے۔ آگے ہے کہ انہو، بے شک وہ، لقول، کلام یا بات، لقول بات، فصل فیصلہ کرنے والی، انہو لقول فصل، بے شک وہ کلام فیصلہ کرنے والا ہے۔ لقول فصل سے مراد قرآن ہے کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ تو لقول فصل، اس کی یہ تفسیر بھی ہے کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اسی کی مناسبت سے لقول فصل، کہ آسمان کی قسم کہ وہ بار بار پانی برساتا ہے، زمین کی قسم کہ وہ پھٹ جاتی ہے، اس سے دانہ اگاتا ہے۔ اور یہ دو ٹوک بات ہے، اٹل اور حقیقت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا تو تم بھی اسی دانوں کی طرح زمین سے نکل آؤ گے، جس طرح یہ دانے زمین سے نکلتے ہیں، یہ بیج زمین سے نکلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفقوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ دو نفقے یعنی سور کا پھونکا جانا، پہلی مرتبہ قیامت آئے گی، دوسری مرتبہ پھونکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو ہر چیز زندہ ہو جائے گی۔ تو اس کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، 40 دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، یہ نہیں پتہ کہ 40 کا فاصلہ ہے۔ تو اس کے بعد بارش ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ زمین سے سبزیاں نکالتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، اسی طرح انسان زمین سے نکلیں گے اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور ہر چیز انسان کے جسم کی بسیدہ ہے الا دم ہڈی کی،
اس ہڈی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو کھڑا کر دیں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ فیصلے کی بات ہے، یہ فیصلے کا کلام ہے۔ وما، اور نہیں، ہوا یہ بالحزن کوئی ہنسی مذاق، وما ہوا بالحزن، اور ہرگز یہ مذاق نہیں ہے، یعنی یہ سارا جو باتیں ہوئی ہیں اللہ کا جو کلام ہے یہ ہرگز مذاق کی بات نہیں ہے کہ اس کو مذاق لیا جائے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بس یہی جہان ہے، آگے کس نے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو تمہارے قاتل کا پتہ چل جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے سے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، یعنی مذاق کرنا، اگر مذاق کروں تو جاہلین میں سے ہو جاؤں، تو میں مذاق نہیں کرتا، یہ اٹل بات ہے، حقیقت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وما ہوا بالحزن، اس میں ہرگز مذاق نہیں ہے۔ انہم، بے شک وہ کون؟ انکار کرنے والے۔ انہم، بے شک وہ، یقیدون، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، قیدا، ایک خفیہ تدبیر کرنا، انہم یقیدون قیدا، بے شک وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، خفیہ تدبیر کرنا، وعقید قیدا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، قیدا، خفیہ تدبیر کرنا۔ انہم، بے شک وہ، یعنی انکار کرنے والے، وہ حق کو مٹانے کے لیے تدبیر کرتے ہیں، حق کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی تدابیر وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ عقید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں ان کے لیے کہ قیامت کے دن پھر میں ایسے لوگوں کو پکڑوں گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فمہل، کہ فمہل، آپ مہلت دیں، الکافرین، کافروں کو، فمہل الکافرین، سو آپ کافروں کو مہلت دیں، امہلہم، آپ ان کو مہلت دیں، رویدہ، تھوڑی، فمہل الکافرین امہلہم رویدہ، کہ آپ ان کو مہلت دیں، تھوڑی مہلت، یعنی جلدی نہ کریں، ان کی مخالفت پر آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ ان کو مہلت دیں، تھوڑا وقت دیں، پھر اس وقت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تسلی بھی دی گئی کہ جو آپ کے خلاف، حق کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام والوں کے خلاف جو تدبیر کرتے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر صبر کریں، ان کی مخالفت پر، تو ان کو وقت دیں، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہلت کے بعد ان کو پکڑے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا، اللہ جانے گا اور پھر وہ جانیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔